اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تین لکیریں سمجھ لیں بس آپ. جو بیچ کی لکیر ہے وہ میرٹ کی ہے، اس سے نیچے نہیں جانا آپ نے. یہ پورا کریں گے تو عدل کر رہے ہیں آپ. کس سے؟ اپنے آپ سے. اس پورے کے پورے سسٹم سے عدل کر رہے ہیں. وہ ہمارے فرائض ہیں، وہ میرٹ ہے ہمارے. یاد رکھیں، اسلام میرٹ نہیں ہے یار. اسلام اوج ہے. اسلام میرٹ سے سٹارٹ کرتا ہے، میرٹ پہ ختم نہیں کرتا. اسلام اوج پہ لے کے جاتا ہے انسان. یاد رکھیے گا، یہ کہانی سنانے سے پہلے یہ میٹرکس پتہ ہونا چاہیے. اس لکیر کے نیچے جو لکیر ہے، جیسے ہی آپ اس لکیر کے نیچے آئیں گے، آپ عدل کو چھوڑیں گے، نیچے آ جائیں گے تو آپ ظلم کی دنیا میں آ جائیں گے. آپ کتنے بڑے ظالم ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں، کتنے معاملات کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں، کس ہاریزونٹل اسٹریچ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کس ورٹیکل ڈیپتھ میں ظلم کر رہے ہیں. تو وہ گراف سمجھ لیں آپ، تو جیسے ہی گراف نیچے جاتا رہے گا ظلم بڑھتا رہے گا. اور عدل کے اوپر احسان ہے کہ آپ، یہ فرائض تو تھے آپ کے، اب آپ احسان کی دنیا میں آ رہے ہیں. اب احسان کی دنیا میں آتے آتے آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا ہوتا ہے ایک عام بندے میں اور خاص بندے میں. عام مسلمان فرض نہیں چھوڑتا، خاص مسلمان احسان نہیں چھوڑتا. بس یہ یاد رکھیے. اور جو نیچے گر رہا ہے وہ تو اسلام سے دور جائے گا. یہ کہانی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب اس کے اوپر جتنا بھی اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا احسان کے اوپر کہ احسان کی بھی لسٹ اور ویٹ ہے. اور جب آپ کو وہ ویٹ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، جو کہ آنا شروع ہو جائے گا جب آپ اس دنیا میں انٹر ہوں گے، احسان کی دنیا میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کر کے گئے تھے. نبی سٹارٹ ہی احسان سے کرتے ہیں، ان کا میرٹ ہی احسان کی پیک ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور نبیوں کی میرٹ عدل کی میرٹ نہیں ہوتی. عدل تو بہت نیچے کا میرٹ عام انسان کے لیے. احسان کا جو اوج ہے نا، جو پیک ہے، وہ نبیوں کا میرٹ ہوتا ہے. اور نبی اوپر، اس کے اوپر کی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، پھر اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے مقاصد میں، اپنی پوری پلاننگ کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس دنیا کی جو اوج ہے وہ ہے ہمارا نبی، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچ کہوں تو سیرہ کے واقعات سننا اور سنانا اس کے لیے ایک بہت مضبوط دل چاہیے. میرے کسی پروجیکٹ نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا سیرت النبی نے رلایا ہے. کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا میرے پیارے نبی کو. اور یہ سب جان کر اب سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کیوں کہتے تھے کہ اے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. میرے پیارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میرا سب کچھ ان پر قربان. صحابی کا جو محور ہے نا، جو جس طریقے سے صحابی دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو، وہ ایک ہی اینگل تھا بس. اس میں کوئی راکٹ سائنس میں ڈالی ہے کبھی بھی لائف، وہ صرف محبت کا اینگل. کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے سے وہ والا پیار نہیں کر سکتی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی ثبوت دوں گا اس کہ جس طریقے سے صحابی نے، آدمی اور عورت دونوں نے، صحابہ اور صحابیات نے ٹرین کر لیا تھا اپنے آپ کو، ان کو انٹرنلائز ہو گئی تھی یہ محبت کہ چھوٹا بچہ کیا، سارے بچے قربان اس میرے نبی. میں نے نا کافی سارے لوگوں سے جن کی نبی علیہ السلام سے کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا، میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے. کافی کیا، اب تو میری عادت ہی ہو گئی ہے، میں ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ میرا شعبہ بھی ایسا ہی ہے. تو میں ایکسپیریمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ برین کی سٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ہی جملہ ان تمام حضرات سے نا، ایک ہی جملہ. دو ایک خواتین بھی ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی، زیادہ تر تو مرد حضرات مجھے بتایا. جب تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت ہوتی تو پہلی فیلنگ کیا تھی؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کتنے ایکوریسی سے ایگزیکٹ سیم جملہ بتاتے ہیں سر. Everybody says the same thing. Well, they start with the same thing. They say so many things, but they start with the same thing. اور پتہ کیا بتاتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت ہونا
تو سب سے پہلی فیلنگ یہ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے اپنے بیوی بچے ماں باپ سب اس شخص پہ قربان کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا آسان ہے, یہ کوئی بتاتا کیوں نہیں ہمیں؟ مطلب سکینہ بھر جاتا ہے آپ کے دل میں کہ جیسے ہی ہم نبی اسلام کو دیکھتے ہیں آپ اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں کہ موقع دیں ہمیں بس اپنے سب کچھ قربان کریں. تو یہ تو عام بندے ہیں جنہوں نے خواب میں زیارت کی ہے, تو اسی بندے ہیں ان کے بھی خواب میں اللہ نے زیارت کروا دی ہے. مگر صحابہ پہ کیا گزرتی تھی کہ جنہوں نے سامنے سارا کچھ دیکھ رہے تھے, اتنے بڑے بڑے واقعات دیکھ رہے تھے. اور یہ سب جان کر اب سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کیوں کہتے تھے کہ اے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے پیارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میرا سب کچھ ان پر قربان. میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے جن نے نبی اسلام کو دیکھا ہے خواب میں نے, کافی سارے لوگوں سے بات کی. میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھ کے فرسٹ فیلنگ کیا تھی؟ جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی, میں زیادہ تر لوگوں نے ایک ہی جملہ بولا ہے, ایک ہی جملہ, کہ جنہوں نے نبی اسلام کو ایسے دیکھا جاتے سامنے سے دیکھا. کامن فریزز بتا رہا ہوں, مطلب سب کا ایک ہی تھا, جملے الگ الگ استعمال کرتے ہیں کہ سب سے پہلی فیلنگ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ پتہ کیا تھی. یہ والی حدیث اس کی مینیفیسٹیشن کہ کتنا آسان ہے اپنے بچے اس شخصیت پہ قربان, اتنا آسان ہے. ایک دفعہ کوئی دیکھ لے اسی وقت سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے میرے بچے قربان ہے, تو میرے ماں باپ قربان. یہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, انڈینس کی بات کر رہا ہوں جو مجھے باہر امریکہ میں کینیڈا میں پاکستان میں ملے. یہ صحابہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے کہ سب سے پہلے میں کچھ قربانی دے کے بتاؤں اس شخصیت کو کہ میں کیا فیل کیا کر رہا ہوں. تب پتہ چلے گا نبی اسلام سے جب صحابہ بات کر رہے تھے تو سب سے پہلا جملہ یہ کیوں بولتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان. وہ فیلنگ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی شکل مبارک چہرے مبارک کو دیکھ کے مجھے فیلنگ ہی آ رہی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جیسے بادشاہ سلامت کو کہتے ہوں یہ جان کے مانتا ہوں, نو نو نو, الٹا, ایگزیکٹ الٹا اس کا. وہ پیار میں مسکراتے ہوئے ایسے نچھاور کرتے تھے ماں باپ کو, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا, لاڈ میں اتنے پیار سے بھر جاتا ہے دل بچے کو دیکھ کے, اس طریقے سے صحابہ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے دل بھر جاتا تھا ان کا پیار سے, کہ امت جاتا تھا بھائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان, مجھے حکم دے کیا کروں. لٹرلی اصلی میں ماں باپ قربان کرنے کا بہانہ دیں مجھے, مجھے کوئی بہانہ دیں یا رسول اللہ, میں اپنے ماں باپ پہ قربان کر دوں, اپنے بچے آپ پہ قربان کر دوں. یہ صحابی کی سائیکالوجی کیسے آ رہی تھی اندر سے, دل ایسے امٹ رہا تھا پیار سے, ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ سیریز اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے گا تاکہ ان لائک اس انہیں ابھی سے پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کون تھے.